तमाम बलूचिस्तान के लोग जानना चाहते हैं कि ये जो लोग गए हुए हैं, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से लोग गए हुए हैं इस्लामाबाद में, सियासी लोग हैं, समाजी लोग हैं, मुशीर हैं, सेनेटर्स हैं, एमएनए हैं, एमपीए हैं, इवन वज़ीर आला है, और मस्जिदों के पेश इमाम मौलवी ग्रुप भी कुछ किया हुआ है। पीछे क्या कहानी है? कहा यह जा रहा है कि इन लोगों को बुलाया गया कि हम बलूचिस्तान को समझें, हालांकि बलूचिस्तान को बेहतर समझा जा सकता है और जिनसे समझना है काश उनको भी दावत दी जाती। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने सुनना है तो आप अपने मुखालिफ तरीन को भी सुने। आप नैरेटिव में फ़र्क हो सकता है, कोई अगर उस सोसाइटी में रह रहा है, वहाँ के हालात बेयर कर रहा है, तो वो भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, इतना ही वो हिब्बुल वतन है जो कोई भी है। हमारे कोर कमांडर साहब तो अक्सर ये बात करते हैं कि मैं बलूचिस्तान में किसी को गद्दार नहीं समझता, लेकिन हालिया सेशन में जो बड़ा तल्ख सेशन बताया जाता है, मुबैना तौर पर जो हमारी बातचीत हुई लोगों से जो पार्टिसिपेंट थे, तो शायद ये सबसे सख्त वो सेशन था कोर कमांडर राहत नसीम साहब का। कोर कमांडर साहब वज़ीर आला से मुतमईन है, वज़ीर आला कोर कमांडर साहब से मुतमईन है, तो फिर ये ग्राउंड रियलिटी, अवाम हैरान है कि ये मुतमईन है, तो ये अवाम कहती है कि फिर ये जंग ख़त्म होनी चाहिए अगर एक दूसरे की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं। इसमें सबसे अहम जो सेशन हुआ वो हुआ फील्ड मार्शल साहब का। 6 महीने लिख लें, पहले भी मैंने आपको एक दफ़ा कहा था कि इन्होंने कहा 6 महीने में, जब ये आए थे अपेक्स कमेटी में, अभी भी इन्होंने कहा है 6 महीने फील्ड मार्शल ने, कि 6 महीने में हम बलूचिस्तान को अमन तरीन सूबा बनाएंगे। आप ऐसा करें कि बोलें डॉक्टर साहब, आप बड़ी तजावीज़ देते हैं वज़ीर आला को, वज़ीर आज़म को, बाकियों को, तो कहते हैं कि डॉक्टर मालिक साहब ने कहा कि मैं यहाँ पे सुनाने नहीं सुनने आया हूँ। उसने कहा कैसे आप सुनने आए हैं? आपके पास तो बहुत सारे तजावीज़ हैं, 17 सफ़ू की, 17 इतने पॉइंट्स हैं आपके पास, और आप यहाँ पे हमें वही नहीं करते हैं। मशर महमूद खान अचकज़ई साहब ने जिरगा बुलाया है, पश्तून इलाकों में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, ये है वो है, तो इस पर कहते हैं कि फील्ड मार्शल साहब काफ़ी वो हुए। उन्होंने कहा कि जिस दिन महमूद खान अचकज़ई साहब के दिल में अफ़गानिस्तान की मोहब्बत ज़रा पाकिस्तान से कम होगी, उस दिन बात भी करेंगे और हम इस पर काम कर रहे हैं। तो बहरहाल ये कुछ छोटे मोटे गिले शिकवे लोगों के थे, उनको उस तरह टैकल किया गया। आला क़यादत थी, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी कहा कि भाई वज़ीर आला बलूचिस्तान मेरी उसके साथ हैं, ये काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये मेरी टीम का हिस्सा हैं। तो ओवरऑल के वज़ीर आला बलूचिस्तान ने फिर अपने आप को वो क्या कहते हैं, लग नहीं रहा कि वो जाएंगे या फिर उनके ख़िलाफ़ बड़ी कोई कंस्पायरेसी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं मकबूल अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाराए हक। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, आप तमाम बलूचिस्तान के लोग जानना चाहते हैं कि ये जो लोग गए हुए हैं, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से लोग गए हुए हैं इस्लामाबाद में, सियासी लोग हैं, समाजी लोग हैं, मुशीर हैं, सेनेटर्स हैं, एमएनए हैं, एमपीए हैं, इवन वज़ीर आला है, और मस्जिदों के पेश इमाम मौलवी ग्रुप भी कुछ किया हुआ है। पीछे क्या कहानी है? सबसे पहले बैकग्राउंड पे बात करते हैं, फिर ये 4 दिन की वर्कशॉप थी, इसमें किन किन लोगों से इनकी मुलाकातें हुई, क्या क्या कहा गया। सबसे पहली बात यह है कि इनकी सिलेक्शन हुई मुक़्तदर हल्के, यानी जो डीसी या इंटेलिजेंस वाले लोग हैं उनके थ्रू इन लोगों का चुनाव हुआ। ये तकरीबन 250 लोग हैं पूरे बलूचिस्तान से, जिनको उन लोगों ने सेलेक्ट किया और इस्लामाबाद बुलाया अपने पास। ये 4 दिनों की ट्रेनिंग थी। फिर आपने देखा कि वज़ीर आला के नाम से था कि भाई शीश महल सेरीना होटल में आप लोगों का जो है ना डिनर है, इसमें उन्होंने उनका एयर टिकट्स हैं, यहाँ पे रहने का ख़र्चा सब कुछ वो ज़ाहिर बात है बलूचिस्तान ने ही बेयर करना था। तो यूँ इन लोगों को बुलाया गया। अब यहाँ पे इनको ब्रीफिंग दी गई तनाजुर में, जो जियोग्राफिक इम्पोर्टेंस है
پھر عسکری جو DGMO ہیں انہوں نے ان کو بریف کیا، DGISPR نے ان کو بریف کیا، پھر ان کی فیلڈ مارشل سے ملاقات ہوئی، آج ان کی وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی، تو اس پر بات کرتے ہیں۔ اور ہاں اسپیشلی کور کمانڈر بلوچستان، ان سے ان کا سیشن ہوا۔ تو سب سے پہلے بیک گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں کہ بھائی مبینہ طور پہ انٹیلیجنس اور ضلع انتظامیہ، یا آپ کہو بلوچستان میں جس طرح ہیبرڈ پلس پلس رجیم ہے تو اس میں مقتدرہ کو زیادہ اثر و رسوخ حاصل ہے، تو ان کی ہی چوائس تھی، بس برائے نام ACDC بیچارہ بھی چل جاتا ہوتا ہے۔ تو یوں سلیکشن ہوئی۔ اس میں آپ کو پتہ ہے کتنے ایسے لوگ تھے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو بلایا گیا کہ ہم بلوچستان کو سمجھیں، حالانکہ بلوچستان کو بہتر سمجھا جا سکتا ہے، اور جن سے سمجھنا ہے کاش ان کو بھی دعوت دی جاتی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے سننا ہے تو آپ اپنے مخالف ترین کو بھی سنیں۔ آپ نیریٹو میں فرق ہو سکتا ہے، کوئی اگر اس سوسائٹی میں رہ رہا ہے، وہاں کے حالات بیئر کر رہا ہے، تو وہ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے، اتنا ہی وہ حب الوطن ہے جو کوئی بھی ہے۔ جس کا بچہ وہاں رہ رہا ہو اور نامساعد حالات برداشت کر رہا ہو، تو میرے خیال میں وہ نہیں۔ ہمارے کور کمانڈر صاحب تو اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ میں بلوچستان میں کسی کو غدار نہیں سمجھتا، لیکن حالیہ سیشن میں جو بڑا تلخ سیشن بتایا جاتا ہے، مبینہ طور پر جو ہماری بات چیت ہوئی لوگوں سے جو پارٹیسپینٹ تھے، تو شاید یہ سب سے سخت وہ سیشن تھا کور کمانڈر راحت نسیم صاحب کا، اور کہتے ہیں کسی کو نہیں چھوڑا۔ تو یوں سب سے پہلا سوال کہ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ہم نے ان لوگوں کو، مطلب یہ جو لوگ انہوں نے بلائے ہیں، ان لوگوں کا جو وہ ہے، ان کا خیال ہے کہ یہ لوگ بلوچستان کے جینوان لوگ ہیں، ان لوگوں کے بلوچستان کی گراؤنڈ ریئلٹی کا پتہ ہے، ان سے ہم سنیں گے اور ان کو ہم سنائیں گے یہ کیا چاہتے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جو ماشاءاللہ سے چہیتے بلائے گئے، تو بلوچستان والے کہتے ہیں کہ ان میں سے اکثریت تو خود مسائل کا سبب ہے، تو جو ریزن ہے تو انہی سے وہ کرو گے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ بیمار ہوئے جن کے سبب اسی اطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں، تو پھر کیا ٹھیک ہوگا۔ لیکن خیر، مقتدر لوگوں کے اپنے فیصلے ہیں، وہاں پہ ان پر تنقید کرنا بھی اپنی جان جوکھوں میں ڈالنے کے مترادف ہوتا ہے۔ اپنے اوپر پتہ نہیں کون کون سے کیسز تو منظر عام پر لائیں تو یہ تو بڑی ہی سعادت کی بات اگر بلوچستان میں سمجھی جاتی ہے، تو یہاں پہ تو بالکل ہی وہ کیا کہتے ہیں، بات کہاں سے کہاں تک چلی جاتی ہے، بیچارے پھر لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں اپنے پیاروں کو۔ تو ان لوگوں کا کہ ان لوگوں کو بلایا ہے کہ ان سے ہم وہ ہوں گے۔ اس میں ان لوگوں کو جو بلایا گیا، بڑے نواب سردار بھی ان میں شامل تھے۔ پہلا ان کے جو سیشن رہے DGISPR کے ساتھ یا DGMO کے ساتھ، یا ایک اور برگیڈیئر جن کو اسٹریٹجک لوکیشن اس کی امپورٹنس کے حوالے سے ان کو دی، وہ رہے، مطلب ان میں کوئی اتنا ایشو نہیں تھا۔ جو سیشن ان کا کور کمانڈر راحت نسیم صاحب کے ساتھ ہوا نا، وہ کہتے ہیں، حالانکہ ڈاکٹر راحت نسیم صاحب غالباً PhD مکمل ہے یا مکمل ہونے کے قریب ہے، بہرحال PhD ہیں، اور میں اکثر کہتا بھی ہوں کہ اور وہ بھی انٹرنیشنل ریلیشنز یا پولیٹیکل سائنس سے ریلیٹڈ ہو، اس سے زیادہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ ہر جس طرح ان کو انٹرنیشنل ایکسپوئر ہے تو اس سے یہی توقع کی جاتی ہے کہ بھائی آپ ہر چیز دیکھیں۔ وہ باتیں اکثر ایسی کرتے ہیں جو عوام چاہتی ہے کہ فوج کے سیکٹر سے ایسی باتیں ہوں، لیکن حالیہ سیشن میں پتہ نہیں وہ اتنے زیادہ جذباتی کیوں تھے۔ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہاں بھائی یہ مہاجر ہیں، انہوں نے کہا ہاں بھائی یہ جو دہشت گردوں کو، کالعدم تنظیموں کو جو پراٹھے کھلانے والے ہیں، تو مجھے لگتا ہے ان کے ساتھ وہی کرنا پڑے گا جو ہمیں KP میں کرنا پڑا، ان کو اپنے علاقے چھوڑنے پڑ گئے۔ بلوچستان میں تو ہم اس طرح وہ نہیں کر رہے ہیں، انٹیلیجنس بیس آپریشن کر رہے ہیں، لیکن ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم ان کی نقل مکانی کروائیں، پھر ان کے خلاف آپریشن کرائیں۔ تو بات یہی ہے کہ بلوچستان میں آج بھی ڈیرہ بگٹی کے لوگ، کوہلو کے لوگ کہاں کہاں آباد ہیں۔ اس کا نتائج کیا نکلے ہیں؟ اگر آج بھی وزیرستان والی سائڈ پہ ایسا کچھ ہوا ہے تو اس کے کتنے نتائج نکلے ہیں، کتنے اچھے اس کے وہ رہے ہیں۔ بہرحال زوراور لوگ ہیں، وہ کچھ بھی کرا سکتے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا آیا ہے۔ ہم نے وہ اسٹریٹجی وہ کرنی ہوتی ہے جس میں ہم لوگوں کو مزید جوڑیں۔
اور کوئی بھی نہیں چاہتا. عام آدمی سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے. کون چاہتا ہے کہ یہ قتل و غارت ہو؟ بلوچستان موجودہ وقت میں ایک اوپن جیل بن چکا ہے، وہاں پہ رہنا عذاب بن چکا ہے. انسان جب کسی پیسفل انوائرمنٹ میں ہوتا ہے اس کی ٹیون الگ ہوتی ہے، اس کا مائنڈ سیٹ الگ ہوتا ہے. لیکن جس کی فیملی جو خود جنگ زدہ خطے میں رہ رہا ہو نا، تو اس کی سوچ بھی ڈیفرینٹ ہوتی ہے. سیم اسی طرح اگر کوئی فوجی ہے، وہ ایک GHQ میں بیٹھا ہوا ہے، ایک اسلام آباد میں ہے، اور ایک وزیرستان میں یا بلوچستان کے کسی کونے میں بیٹھا ہوا ہے، بیچارے کے پاس کچھ سپاہی بھی ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، یا جو سپاہی ہے اس کا مائنڈ سیٹ بالکل مختلف ہوتا ہے. اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ بھائی سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہر لیول پہ ہے، ہر ادارے کو ضرورت ہے، سب سے زیادہ عوام کو ضرورت ہے جس کو حالات نے یہاں تک مجبور کیا ہے. آج آپ دیکھیں، اور دوسری طرف ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے اور دوسرا الحمدللہ کور کمانڈر صاحب وزیر اعلیٰ سے مطمئن ہیں، وزیر اعلیٰ کور کمانڈر صاحب سے مطمئن ہیں. تو پھر یہ گراؤنڈ ریئلٹی، عوام حیران ہے کہ یہ مطمئن ہیں، تو یہ عوام کہتی ہے کہ پھر یہ جنگ ختم ہونی چاہیے اگر ایک دوسرے کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں. تو یوں بلوچستان میں زندگی گزارنا بہت زیادہ ٹف ہو چکا ہے، بہت مشکل ہو چکا ہے. لیکن مقتدرہ اور جو حکومت ہے وہ ایک دوسرے کی کارکردگی سے مطمئن ہے. اس میں سب سے اہم جو سیشن ہوا وہ ہوا فیلڈ مارشل صاحب کا. فیلڈ مارشل صاحب والا کی آپ نے دیکھا ہوگا، ویڈیو بھی آ چکی ہے. اس میں یہ ہوا تھا، اس میں 5 سٹیج پہ تھے. فیلڈ مارشل صاحب، DGI صاحب، اور وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب، DGC صاحب، اور DGI SPR صاحب. اس کو ماڈریٹ کیا تھا DGC صاحب نے. تو اس میں سوال و جوابات کا سلسلہ شروع ہوا، لوگوں نے اپنے سوال رکھے. نواب چنگیز مری صاحب، اس نے کہا کہ بھائی میں نے اس ملک کے لیے، فیڈریشن کے لیے اپنے خاندان کی قربانی دی، سب کو چھوڑا، پوری فیملی مجھ سے کٹ آؤٹ ہے کہ میں ملک کے ساتھ ہوں. لیکن میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، میرا حلقہ پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. آج سیٹ دی جا رہی ہے، کل دوبارہ جو ہے نا فیصلہ خلاف آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا مسئلہ نہیں ہے، چلو بات کر لیتے ہیں اس پر. پھر سوال و جواب ہوا. پھر پشتونخوا کے ایک میرے خیال میں نواب ایاز جو گزئی صاحب کے کوئی رشتہ دار تھے، انہوں نے وہ کیا کہ مشر محمود خان اچکزئی صاحب نے جرگہ بلایا ہے پشتون علاقوں میں جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو اس پر کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب کافی وہ ہوئے. انہوں نے کہا کہ جس دن محمود خان اچکزئی صاحب کے دل میں افغانستان کی محبت ذرا پاکستان سے کم ہوگی، اس دن بات بھی کریں گے، اور ہم اس پر کام کر رہے ہیں. ان جرگوں سے بلوچستان کے یا پاکستان کے مسئلے حل نہیں ہوں گے. ہمارا جو فوکس تھا پہلے انٹرنیشنل، پھر کہتے ہیں کہ بلوچستان میں جو دہشت گردی کی لہر ہے، اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں وہ یہ ہیں کہ امریکہ ودرال کر گیا، افغانستان میں طالبانوں کی حکومت آ گئی، ابھی وہ جو اسلحہ آیا، پھر انٹرنیشنل پروکسیز ہوئیں، پھر انڈیا کے ساتھ ایشوز چل رہے تھے. تو اس وجہ سے چیزیں آگے پیچھے ہوئی ہیں. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ 6 مہینے لکھ لیں. پہلے بھی میں نے آپ کو ایک دفعہ کہا تھا کہ انہوں نے کہا 6 مہینے میں، جب یہ آئے تھے اپیکس کمیٹی میں. ابھی بھی انہوں نے کہا ہے 6 مہینے فیلڈ مارشل نے، کہ 6 مہینے میں ہم بلوچستان کو امن ترین صوبہ بنائیں گے. تو کل انہوں نے کہا ہے گن لو 6 مہینوں میں آیا، اللہ کرے کہ یہ جو وہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس دفعہ ہمارا پورا فوکس بلوچستان پر ہے. پہلے ہم ادھر ادھر الجھے ہوئے تھے، ابھی ہم نے ٹوٹلی فوکس بلوچستان پہ وہ کرنا ہے. وہ چاہے کوئی بھی تنظیم ہو، چاہے وہ BLA BLF ہو یا TTP ہو یا باقی جو شدت پسند تنظیمیں ہیں، ہم ان سے ٹیکل کر لیں گے. یہ ابھی جو کارروائیاں کر رہے ہیں، یوں سمجھو کہ یہ ان کی آخری کارروائیوں میں کارروائیاں ہیں. ابھی ان کے خلاف سخت کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے. تو یہ ہوا. پھر جو جلال کلپر صاحب ہیں، آج کل ان کی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی نہیں بن رہی. یہ بلوچستان کی وہی ہے، یہ وڈیرے، یہ دوسرے جو ٹکری لوگ، میر لوگ. یہ جب الیکشن ہوتا ہے تو ان کو پتہ نہیں کوئی اشارہ ملتا ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی ہم
یہ بندہ آ رہا ہے اس کے ساتھ ہوں گے، اگلی دفعہ یہ آ رہا ہے اس کے ساتھ ہوں گے. تو اس دفعہ جلال کلپر صاحب جو تھے انہوں نے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا ساتھ دیا. تو یوں وزیر اعلیٰ صاحب نے ان کو ایک گاڑی بلٹ پروف گفٹ کی ہوئی تھی. ابھی ان کی کوئی شاید کوئی تانا بازی ہوئی یا جو بھی ہوئی، انہوں نے وہ گاڑی بھی وزیر اعلیٰ بلوچستان کو واپس کر دی اور کہا کہ شکریہ آپ کا یہ وہ. تو مزید انہوں نے اس پہ بات نہیں کی، لیکن ادھر انڈائریکٹ وے میں انہوں نے کہا کہ ڈیرہ بگٹی میں یا سوئی میں امن لانے میں کردار ہمارا ہے، لیکن پیراشوٹر آ کے ہمارے حکمران بن گئے. لیکن ان کا انڈائریکٹ اشارہ وزیر اعلیٰ کی جانب تھا. تو اس پر کہتے ہیں کہ ان کو کہا گیا کہ آپ بھی پیراشوٹ پہن لیں. اور پھر گورام نوابزادہ گورام بگٹی صاحب کو بھی موقع دیا گیا، لیکن انہوں نے بھی کہا کہ پہلے اگر کرپشن یا کمیشن ریٹ تھا وہ 18-20% تھا، اب وہ 40% تک جا چکا ہے، کرپشن ہو رہی ہے یہ وہ. تو اور کے بی مری آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اپنی اس میں وزیر اعلیٰ اور انوار الحق کاکڑ صاحب پر خصوصی محبت کرتے رہتے ہیں. ان کو بھی موقع دیا گیا سوال کرنے کا، تو وہ اٹھے، لیکن وہ کوئی پرانے تناظر میں گئے، سوال ان کا بڑا لمبا ہو گیا تو شاید وہ اس طرح اپنا کنوے نہیں کر پائے. لیکن وہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل بڑا زیادہ ان کی وہ چل رہی ہے. سنا ہے ان کو بھی کوئی NCCIA وغیرہ کا نوٹس چلا گیا ہے. ظاہری بات ہے یار دوست لائے گئے ہیں تو پھر سب کچھ ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ ضرور کارروائی ہو، قانون کے مطابق کارروائی ضرور ہونی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ یاروں دوستوں کو بٹھا کے انتقامی کارروائیاں نہ ہوں، چاہے وہ آپ کا مخالف ہی کیوں نہ ہو، قانون اور آئین کے مطابق وہ ہوں. تو بہرحال چلا گیا اس کو نوٹس، لیکن کے بی صاحب بھی میرے خیال میں یہ وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی پتہ ہے کہ اس کی یاری دوستی بھی سٹرونگ لوگوں میں ہے. تو یہ اٹھانا، لاپتہ کرنا، یہ FIR یاروں کے تھرو کرنا، یہ میرے جیسے معمولی بندوں پہ ہو سکتی ہیں. جہاں زوراوروں کی یاریاں ہوں وہاں پہ چیزیں بس بیٹھ کے ہی حل ہو جاتی ہیں. بس یہ سختیاں میرے اور آپ جیسے کمزور لوگوں پر ہوتی ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ کسی سائڈ پہ وہ نہ ہوں، کوشش وہ کریں کہ حق سچ کی بات کریں، تو سختیاں ان کے لیے زیادہ ہوتی ہیں. خیر یہ سوال ہوا تو پھر ڈاکٹر مالک صاحب کو مائک دیا گیا. تو ڈاکٹر مالک صاحب کو فیلڈ مارشل صاحب نے بولا کہ ہاں بھائی آپ وہ کریں، آپ ایسا کریں کہ بولیں ڈاکٹر صاحب آپ بڑی تجاویز دیتے ہیں وزیر اعلیٰ کو، وزیر اعظم کو، باقیوں کو. تو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر مالک صاحب نے کہا کہ میں یہاں پہ سنانے نہیں سننے آیا ہوں. اس نے کہا کیسے آپ سننے آئے ہیں؟ آپ کے پاس تو بہت سارے تجاویز ہیں، 17 صفوں کی، 17 اتنے پوائنٹس ہیں آپ کے پاس، اور آپ یہاں پہ ہمیں وہی نہیں کرتے ہیں. تو یوں ڈاکٹر صاحب کو کی یوں سمجھو کہ بڑی یہاں پہ شاید میں وہ تلخ جملہ کہنا بھی نہیں چاہتا. ڈاکٹر صاحب ایک بلوچستان کے اچھے اور قابل عزت لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں معقول آدمی ہیں. لاکھ ہمیں اختلافات ہوں گے ان کی سیاست سے، لیکن بلوچستان کے موجودہ تناظر میں ان کا ایک سولوشن میں ایک شاید بہتر نام ہے. لیکن ان کو شاید کھل کے باتیں یہاں بھی کرنی چاہیے تھی، جس طرح پروگراموں میں کر رہے ہیں نا کہ یہ مسئلے ہیں، یا بلوچستان میں آج انسرجنسی بڑھنے کی وجوہات کیا ہیں. ڈاکٹر صاحب کی اپنی پارٹی ابھی بھی آج بھی جو دوسرا گروپ ہے جس طریقے سے نیشنل پارٹی کو پکار رہا تھا تو بڑا دکھ بھی ہو رہا تھا، لیکن نیشنل پارٹی بھی اپنے سٹانس میں اس طرح کلیئر نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے. ایک طرف ادھر، دوسری طرف یار لوگوں کی یاری دوستی بھی ہے، کہیں ادھر ٹیون سخت ہو ادھر نرم ہو، تو پھر یہ چیزیں بھی ذرا اور ٹائپ کی پھر دکھتی ہیں. تو یہ لب لباب تھا کہ 6 مہینے میں حالات ٹھیک ہوں گے، سخت کارروائی ہم کرنے جا رہے ہیں. پھر میں نے آپ کو کہا کور کمانڈر کا جو لب و لہجہ تھا بہت زیادہ سخت بتایا جاتا ہے، اور لوگ بہت زیادہ کور کمانڈر کی، میں نے کہا نہیں کہ ایک جس کا ایکسپوئر بھی ہو، اس سے ایکسپیکٹ یہی کی جاتی ہے کہ جب بارڈر وغیرہ کا بھی سوال ہوا، اس کو پھر سمگلنگ سے جوڑا گیا کہ بھائی بلوچستان کے اگر نوجوان کو آپ نہیں ملاؤ گے، اس نے کہیں نہ کہیں تو جانا ہے. اگر آپ جاب نہیں دو گے اس کو کہیں
मिलाओगे नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी, तो ज़ाहिर बात है वो दूसरे फरीक के पास जाएगा। तो इस पर कहा है हम इस पर कोशिश कर रहे हैं, ये वो। फिर उन्होंने कहा कि ये जो बॉर्डर खुलता है इस पर इतनी स्मगलिंग होती है, ये है वो अभी तक वही उनका बयानिया है, लेकिन उसका नुकसान कितना हुआ है वो फिर आप और हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये चीज़ें हुई। तो बहरहाल फिर वही कि सिलेक्शन क्राइटेरिया कोई, अब इनके मुताबिक पता नहीं क्या मेरिट है, लेकिन बलूचिस्तान के तमाम फरीकों को बुलाना चाहिए था। जो सख्त से सख्त आवाज़ है उसको भी आर्गूमेंट्स देने का हक़ है अगर आप हल चाहते हो। लेकिन यही है कि यहाँ पे जो लोग आए हुए थे बड़े बड़े, उनके साथ उनके 2-3 उनकी सफाई वाले भी थे। मतलब वो उठता था कि हाँ भाई फ़लाँ वज़ीर आला साहब ये कर रहे हैं, फ़लाँ अमीर साहब की बड़ी काविशें हैं, ये वो। लेकिन वज़ीर आला साहब को आपने बुला लिया तो कौन हिम्मत करेगा बोलने की? तो सामने तो कोई भी नहीं बोलता, और स्पेशली सियासी लोग तो बड़ा ऊंच नीच देखते हैं कि भाई ये फ़ायदा लेना है, वो करना है। तो ये कोई वो नहीं है। सर्वे कराना है, हाँ सूबों का, डिस्ट्रिक्ट में लोगों ने किया कि हाँ भाई उनको डिस्ट्रिक्ट मिला, हमें डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला, वगैरह वगैरह। तो इस पर कहते हैं कि फील्ड मार्शल साहब ने कहा कि आप लोग सूबों की तरफ क्यों नहीं जाते हो, कि एक बाकायदा निज़ाम हो, इस पर रेफरेंडम होना चाहिए, ये वो। तो मतलब है कि सूबों की जानिब शायद ऐसा कोई मैकेनिज़्म है कि उस जानिब जा रहे हैं। आया वो रेफरेंडम कैसे होता है इस पर भी आने वाले वक्त में बात की जाएगी। बहरहाल ओवरऑल लुबे लुबाग की अगर हम बात करें तो जो मुक़्तदर हल्के हैं वो वज़ीर आला बलूचिस्तान की कारकर्दगी से मुतमईन है। अवाम बलूचिस्तान की मुतमईन हो या ना हो, हालात जैसे भी हों वो मुतमईन है। और वो कहते हैं कि मौरद इल्ज़ाम वज़ीर आला की गवर्नेंस नहीं है, ये वज़ीर आला की कारकर्दगी नहीं है, ये एक इंटरनेशनल जो कंस्पायरेसी है या वो जो फैक्टर्स हैं उनकी वजह से बलूचिस्तान के हालात ख़राब हैं। तो ये अब आपने डिसाइड करना है कि आया वो हैं, आया बलूचिस्तान के गुर्बत महरूमी है। मिसिंग पर्सन की बात की गई तो कोर कमांडर ने कहा मिसिंग पर्सन कोई बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन नहीं है। मिसिंग पर्सनस ये MPAs हैं, मिनिस्टर हैं, वज़ीर हैं जो नहीं जाते अपने हलकों में, ये मिसिंग है। तो फिर उन्होंने कहा कि BSDI मेरा अच्छा प्रोजेक्ट है, पूरे पाकिस्तान में उसकी वाह वाह हो रही है। BSDI में कोर कमांडर साहब से बड़े ही अगर वो क्या कहते हैं वीगो डालूं कि अमान पाऊं, तो BSDI में बहुत स्कीमें हैं जो 3-3 दफ़ा लोगों को दी जा रही हैं। ठीक है, BSDI अब एक DC या एक लेफ्टिनेंट कर्नल, एक चीफ सेक्रेटरी या ACS से या CNW के सेक्रेटरी से या इरिगेशन से ज़्यादा उसका वो नहीं हो सकता। जिस तरह एक मेजर एक कोर कमांडर लेवल का नहीं है, उसकी सोच का नहीं है, इसी तरीके से एक DC का भी वो कैलिपर नहीं है। BSDI में ठेके भी अक्सर अपने सोर्स वालों को दिए जाते हैं। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, मैं कितनी आपको गिनवाऊं कि कहाँ से असर रसूख हो के एक ही इलाके में बानवादिशात हो रही हैं। फैज स्कीमें इसमें भी ज़्यादा हैं, तो इस पर भी नज़रसानी हो। लेकिन खैर ये बहरहाल फ़ैसला है कि जो ओवरऑल लुबे लुबाब यही कि वज़ीर आला साहब पर कोई गुस्सा नहीं था या वज़ीर आला के ख़िलाफ़ कोई बड़ी वो जो आपको देखने में आए। हाँ, लोगों का ये फार्म 40 से कुछ लोग जो आप लोगों ने देखा कि ज़ियारत के भी फ़रीद दुमर साहब नाम है गालिबन उनका, JUI के हैं, आए कि भाई मैं पहले भी रह चुका हूँ, मेरी जीती हुई सीट जो है ना फार्म 47 में नूर मोहम्मद दुमर लोगों को दी गई वगैरह। तो इस पर और बाकी भी जो ऐसे सवालात आए तो उस पर कहते हैं, उन्होंने कहा कि इलेक्शन आते जाते रहते हैं, रियासत को बरकरार रहना चाहिए, इस दफ़ा अगर ऐसा कोई वो हुई भी हैं तो बाद में ठीक हो जाएंगी। तो बहरहाल ये कुछ छोटे मोटे गिले शिकवे लोगों के थे, उनको उस तरह टैकल किया गया। आला क़यादत थी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी कहा कि भाई वज़ीर आला बलूचिस्तान मेरी उसके साथ हैं, ये काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये मेरी टीम का हिस्सा हैं। तो ओवरऑल के वज़ीर आला बलूचिस्तान ने फिर अपने आप को वो क्या कहते हैं, लग नहीं रहा कि वो जाएंगे या फिर उनके ख़िलाफ़ बड़ी कोई कंस्पायरेसी होगी, क्योंकि उनको मुखालफत में कुद्दूस बिज़िंजो जैसा फ़रीक नहीं तकड़ा। ये जो जितने भी हैं ये बेचारे सवाल नहीं कर सकते, तो ये क्या वज़ीर आला बलूचिस्तान को तब्दील करेंगे या उसके ख़िलाफ़ कोई मुहिमजूई करेंगे। जो सवालात नहीं कर सकते, जो मुक़्तदरा के सामने ग्राउंड रियलिटी नहीं रख सकते, वो वज़ीर आला बनने के ख्वाब देखेंगे, वो बलूचिस्तान की हकीकी सूरत पेश करेंगे। तो मेरे ख़्याल में ये नामुमकिन है।
بہرحال ہم یہی کہتے ہیں کہ بلوچستان کی عوام بہت کمزور، بے بس اور لاچار ہے. وہ مطالبات بھی ڈر ڈر کے رکھتی ہے. وہ یہی ہے کہ جس نے رہنا ہے یا جس نے جانا ہے آنا ہے، بلوچستان کی عوام کو امن نصیب ہو. اب تو کوئی بھی ڈیولپمنٹ مان ہی نہیں رکھتی. لوگ کہتے ہیں بھائی امن دو، کوئی ترقی، کوئی روزگار. وہ بیچاروں نے مطالبات ہی چھوڑ دیے ہیں. ہم اپنے ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ جائیں، ہمارے لیے یہی بہت ہو چکا ہے. تو ہوپس ہو کہ اس پر عام عوام کی باتوں پر بھی تھوڑی وہ ہوگی، ان کو بھی شہری سمجھا جائے گا، اور ان کی آمد و رفت کو بھی جو ہے نا اس قابل بنایا جائے گا کہ ان بیچاروں کو یہ نہیں ہوگا کہ میں نکلوں گا تو مجھ سے گاڑی چھینی جائے گی، فیملی کے ساتھ بے عزت کیا جائے گا، یا پھر مجھے قتل کیا جائے گا. اب اس پر فیلڈ مارشل، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور باقی کیا کرتے ہیں، یا صرف یہی ہے کہ بھائی ایک دوسرے سے مطمئن ہے اور بلوچستان کے عوام کو جو ہے نا کسی اور کے رحم و کرم پہ چھوڑا ہو. پھر اس سے جتنے بھی ایسے سیشن ہوں ان کا کوئی رزلٹ نہیں ہوگا. تلخ چیزیں سنیں، تلخ فیصلے لیں. بہرحال کارکردگی، امن، خوشحالی، روزگار، یہ چیزیں آئیں گی تو آٹومیٹکلی بلوچستان ٹھیک ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.